السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دستے دعا نے تھام لیا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں فرزانہ اسماعیل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پہلے ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا اور اب رات کے کھانے سے بھی انکار۔ اماں جان ہونک ہو گئی اور ابا کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ سب آپ کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اماں جان پر الٹ پڑے تھے، کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہی تھا۔ لو خواہ مخواہی اماں جان چیبہ چبی ہو کر رہ گئی تھیں ان کے سفید جھوٹ پر۔ مجھ سے زیادہ تو خود سر پر چڑھایا ہوا ہے بھتیجے کو۔ منہ در منہ بولنے کی عادت تھی نہ ہی جرأت، سو دل ہی دل میں جواب دے کر کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ دیورانی کے انتقال کے بعد انہوں نے برہان کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا تھا، کبھی فرق نہ کیا تھا علیان اور برہان میں۔ علیان بھائی برہان سے 3 سال بڑے تھے، جبکہ امیش اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی۔ برہان جب کوئی 15-20 دن کا تھا تب کسی پیچیدگی کی وجہ سے انیکا بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت اماں جان جو اس کی تائی بھی تھیں نے اسے پالا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ خود ان کا اپنا بچہ ہو۔ پھر سب اس وقت ساتھ ہی رہتے تھے، یوں زیادہ مسئلہ نہ ہوا۔ اصل مسئلہ تو اس وقت ہوا جب چچا صاحب کی دوسری شادی کا غلغلہ اٹھا۔ چچا صاحب کی سلمیٰ بیگم سے شادی کے بعد بھی وہ کچھ عرصے اماں جان کے پاس ہی رہا تھا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شروع میں سلمیٰ بیگم اس کے لیے اچھی نہ سہی تو بہت بری بھی نہیں تھی، اور کچھ عرصے تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا، کیونکہ شادی کے بعد سلمیٰ بیگم نے الگ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ پھر جوں ہی کچھ وقت گزرا، سبھی کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ برہان پر کوئی توجہ نہیں دیتی اور ذرا سی غلطی پر اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ اس کا سارا کام ہمہ وقت موجود آیا ہی انجام دیتی تھی۔ جانے کیوں چچا صاحب کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا، وہ تو بس نئی دلہن کے چونچلوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، جو انیکا بیگم کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھیں۔ اماں جان سب کچھ دیکھتی اور کڑ کر رہ جاتی۔ وہ ذرا سا بچہ اتنی سی عمر میں لوگوں سے بھاگنے لگا تھا، انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ جب وہ کلاس 1 میں تھا تب اچانک ہی چچا صاحب کو اپنی فیملی سمیت باہر جانے کا موقع مل گیا، اور اصل مشکل اس وقت ہوئی جب سلمیٰ بیگم نے برہان کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے بہت سمجھایا، چچا صاحب نے بھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر اسے لے جائیں، میں یہیں رہ لیتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر انہوں نے چچا صاحب سے کہا تھا، اور چچا صاحب نے آنسوں میں ڈوبنے میں دیر نہ لگائی۔ سلمیٰ بیگم کو کمال حاصل تھا کہ وہ جب چاہتی اپنی آنکھوں میں دریا کسی طغیانی لے آتی۔ چچا صاحب دوڑے دوڑے ابا کے پاس گئے، اور یوں سلمیٰ بیگم کی آنکھوں کا شہتیر بڑے آرام سے نکل گیا، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ چچا صاحب کے ساتھ دیار غیر روانہ ہوئیں۔ اور یہاں پر ابا برہان کے ساتھ ساتھ چچا صاحب کے بزنس کے سرپرست بھی ٹھہرے۔ ابا کے ساتھ اماں جان نے اسے کچھ یوں سنبھالا کہ وہ سب کچھ بھول کر انہی کا ہو گیا۔ اب تو اس کی تعلیم بھی ختم ہو چکی تھی، اور ابا چاہتے تھے کہ وہ اب اپنا بزنس سنبھال لے تاکہ ان کے کندھوں سے ذمہ داری کا بوجھ کم ہو سکے۔ علیان بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد ہما سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ضد باندھی ہوئی تھی ایک دوسرے سے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بزنس نہیں کر سکتا، اسے جاب کرنے دی جائے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جاب کے خواب دیکھنا چھوڑ کر چچا صاحب کا بزنس آگے بڑھائے، جس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ اب تھکنے لگے ہیں۔ اماں جان عجیب کشمکش میں مبتلا تھیں۔ علیان بھائی دونوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ ہما بھابھی کل ہی میکے سے آئی تھی، تب اماں نے ساری صورتحال انہیں سمجھا کر انہیں سے سمجھانے کو کہا تھا۔ ان کی مانتا بھی تو بہت تھا۔ تم نے بلا وجہ کی ضد کیوں باندھی ہوئی ہے ابا سے؟ کل سے پورے گھر میں صرف ہما بھابھی ہی بول رہی تھی۔ کبھی ابا کے کمرے سے ان کی آواز آتی، کبھی اس کے کمرے میں خطاب کرتی نظر آتی۔ میں نہیں کر سکتا یہ بزنس وغیرہ، اس کا ایک ہی جواب تھا۔ ابا کب تک سنبھالیں گے سب کچھ؟ تم دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ تو علیان بھائی بھی تو ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی جاب میں مصروف ہیں، انہیں جاب کرنے دی، مجھے کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ جب تمہارا اتنا بڑا بزنس ہے تو تمہیں جاب کی کیا ضرورت؟ تو کیا علیان بھائی میرے کچھ نہیں لگتے؟ سب کچھ لگتے ہیں، مگر آگے ہما بھابھی چپ ہو گئی۔ مزید کچھ کہتی تو وہ ان سے بھی ناراض ہو جاتا، مگر کیا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ سارا بزنس میرا ہے تو میں اور علیان بھائی الگ الگ ہیں کیا؟ ہما بھابھی کے دل کی کہہ کر وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو برہان، اصل بات یہ ہے کہ وہ اب تمہیں تمہاری امانت لوٹانا چاہتے ہیں، انہیں صرف تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار تھا بھیا، ہما بھابھی کہہ رہی تھی۔ ہاں بالکل، ایک ناتجربہ کار کل کے بچے کو اتنا بڑا سیٹ اپ تھما دیں گے، ڈوبا گیا تو اپنا تو ہے نہیں کہ ڈوبنے کا غم ہو۔ دبی دبی مسکراہٹ لیے جس طرح وہ بولا تھا، بے اختیاری ہما بھابھی نے زوردار دھموکا جڑ دیا تھا اس کی پیٹھ پر۔ آرام سے، 3 وقت کا بھوکا ہوں، اس نے دہائی دی۔ تو کس نے منع کیا ہے کھانا کھانے کو؟ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ 11 بجنے والے ہیں، اب بھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ تو کھا لو جا کر، کچن میں تالا تو نہیں ڈال دیا کسی نے؟
انا انا روکتی ہے ہما بابی، بھوک سے تو مرنا پسند کرو گے نہیں تم، اسی لیے انا ونا کو یہیں چھوڑو اور جا کر کھانا کھاؤ، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ اب نہیں لگاؤں گی کھانا۔ دوسری بار کے بعد تیسری بار ہمیش نے کھانا لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سارے تماشے پر وہی سب سے زیادہ جنجلائی پھر رہی تھی۔ 2 دفعہ اس نے اماں جان کے کہنے پر بڑی خاموشی سے ٹیبل پر کھانا چن دیا تھا۔ پہلی بار لگایا تو ابا اور الیان بھائی نے کھایا، وہ ابا کی وجہ سے کمرے ہی سے نہیں نکلا۔ دوسری بار جب اماں نے اسے ٹرے سجوائی اور خود لے کر جانے لگی تو ابا نے چھاپا مار دیا۔ صبح ناشتے پر وہ کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، مگر اماں جان کو اطمینان تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ کسی طرح کا بھی واسطہ دے کر اسے ناشتہ کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ مگر آج تو ابا بھی ناشتہ کرنے کے بعد جو کچن کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر اخبار لے کر بیٹھے تو صبح کے 11 بج گئے۔ نہ وہ اپنے کمرے سے نکلا، نہ وہ آفس جانے پر آمادہ نظر آئے۔ آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوچھا تھا۔ بہت برا لگ رہا ہے میرا گھر میں موجود ہونا آپ کو۔ نہیں جاؤں گا آج میں آفس۔ اچھا ہے ڈوب جائے سارا کاروبار، فقیروں کی طرح پھرے گا نا، تبھی ہوش آئے گا اس کو۔ نہ جانے کیوں ابا بھڑک اٹھے تھے اور اس کے کمرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے چنگاڑے تھے، اور اماں جان ان کے اس جواب کے بعد کئی منٹ تک اپنے سوال پر کوٹتی رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کی بھی ہڑتال تھی اور رات کا کھانا 2 دفعہ لگانے کے بعد امش نے بھی تیسری دفعہ لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ابا سو چکے تھے، بلکہ وہ تو 10 ساڑھے 10 بجے تک ہی سو جایا کرتے تھے، مگر آج گویا نیند سے بھی ضد باندھ لی تھی۔ وہ کب سے ان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی بھی اچھی طرح چیک کرنے کے بعد پورے یقین کر کے اٹھی تھی اسے کھانا دینے۔ تپائی پر رکھا گلاس اٹھا کر بہت زور سے دوبارہ تپائی پر گویا پٹک سا دیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ جس کروٹ لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، وگرنہ تو ہلکی سی آہٹ سے بھی ان کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ تو یہی بات اماں جان کو بے فکر کر گئی تھی۔ آج رات تو انہوں نے خاص اسی کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ احساس بھی تھا کہ ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرے سجا سجا کر لے جانے کی، تم نے ہی دماغ خراب کیا ہے۔ ابھی انہوں نے دم کی ہوئی چکن کے ساتھ رائتا اور سلاد رکھ کر روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ٹرے اٹھائی ہی تھی کہ ابا ان کے سر پر آ کر زور سے چیخے تھے، تو وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ ان کی آواز سن کر ٹرے بھی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اپنی دانش میں تو وہ بیچاری چھپ کر ہی لے جا رہی تھی اس کے لیے کھانا، مگر ابا کو کیا کہیے؟ کہنے کو تو کیا، بلکہ دیکھنے میں بھی سب کی طرح ان کی بھی 2 ہی آنکھیں تھیں جن پر ہمہ وقت خوبصورت اور نہایت ہی نفیس سنہری کمانی والی اینک چڑھی رہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اماں جان کی ہر وہ چیز جو وہ ان سے چھپانا چاہتی، یا وہ ہر کام جو وہ ان کو بتائے بغیر کرتی، سب سے پہلے انہی کی نظر میں آتا تھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائیں دونوں تایا بھتیجے۔ غصے میں ٹرے واپس پٹک دی تھی انہوں نے ٹیبل پر، حالانکہ دل محسوس رہا تھا کہ وہ 3 وقت سے بھوکا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے غصے کا اظہار اسی طرح چیزیں پٹک پٹک کر کیا کرتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس طرح کر کے ان کا غصہ اتر بھی جاتا تھا۔ اس وقت بھی گویا ٹرے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پٹک دیا تھا۔ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں یا اندھا؟ اینک کا زاویہ درست کرتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ لاحول ولا، وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا تو پھر آپ؟ غصے میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، آواز بھیگ گئی تھی۔ کسی نے اس کے کھانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، وہ بنائے تھے۔ اماں جان کی بھیگی آواز نے بجائے ان کا غصہ بجھانے کے گویا جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ تو میں وہی تو لے کر جا رہی تھی، انہوں نے جیسے شکوہ سا کیا تھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ ٹرے میں بم لے کر جا رہی تھیں؟ ان کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا ٹانگیں جواب دے گئی ہیں جو یوں کھانا ٹرے میں سچ سچ کر جائے گا؟ وہ پھر زور سے بولے تھے۔ آہستہ بولیں، سن لے گا۔ وہ نادانستگی میں پھر سے تپا گئی تھی انہیں۔ آہستہ بھی بولوں کیوں؟ سن لیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ اس وقت انہوں نے جس طرح چیخ کر بلکہ گلا پھاڑ کر اماں جان سے سوال کیا تھا، ان بیچاری کو تو یوں لگا جیسے کسی نے نہیں بلکہ خود انہوں نے ہی ابا کے حلق میں بھانس ڈال کر گما دیا ہو۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح وہ ابا کی آواز کا والیوم 0 پر لے آئیں۔ اس کا کمرہ کوئی زیادہ دور تو نہ تھا۔ اچھا میں واپس لے جاتی ہوں کھانا، فی الحال تو یہی حل تھا ان کے پاس۔ ہاں ہاں، اگر موصوف ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے تو شان گھٹ جاتی ان کی، وہ کہہ رہے تھے واپس اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے۔ مجھے کیا پتا کس کی شان گھٹ جاتی اور کس کی بڑھ جاتی، وہ دل میں بڑبڑا کر مطمئن ہو گئی تھی۔ آپ ہی اپنی ضد چھوڑ دیجئے، دبا دبا سا لہجہ تھا اماں جان کا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ضد کر رہا ہوں؟ آپ کچھ نہیں جانتی۔ اماں جان کے جملے نے گویا ان کے جسم میں کرنٹ سا چھوڑ دیا تھا، تبھی تب کر مڑے تھے ان کی طرف۔ جب وہ تیار نہیں ہے یہ سب کچھ سنبھالنے کو تو ابھی کچھ عرصہ رہنے دیجئے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ختیجہ، وہ وہی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، دلوں میں میل آتے دیر نہیں لگتی، اور میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی میں نے کتنی بے چینی سے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے۔ میں اب اس کی امانت اسے لوٹانا چاہتا ہوں۔ امانت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، میرے کندھے اب تھکنے لگے ہیں اس بوجھ سے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے۔ اگر الیان کچھ عرصے انہوں نے کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ انہوں نے بات کاٹ دی۔ نہیں، الیان کا کوئی حق نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کبھی غلطی سے بھی اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی غلط خیال آئے، وہ کہہ رہے تھے۔ کم از کم میری زندگی میں تو
وہ دن نہیں آئے گا۔ جانے کب برہان آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، انہیں خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ نہیں میاں، یوں فاقے کرو گے تو وہ دن دور بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے گورا تھا۔ ابا بس کچھ عرصے جاب کرنے دیں، ملتجی لہجہ تھا۔ پھر ان کی تیوریاں چڑھ گئی۔ پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ پیچھے سے آ کر گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ خبیث مسکراہٹ دبا کر وہ منہ ہی منہ میں بدبدائے تھے، وہ ہنس دیا۔ اور سنو، ہر ضد کھانا چھوڑ دینے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے، وہ سمجھ نہیں پایا۔ پھر یہی طے پایا کہ جب تک وہ جاب کرے گا، الیان بھائی آپا کے ساتھ اس کا بزنس دیکھیں گے، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ۔ یہ اپنے برہان بھائی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں نا اماں جان۔ امیش کو اس کے چہرے پر سب سے اچھی اس کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاں، نکاح کی تھی نا، بالکل ایسی آنکھیں، بڑی بڑی چمکدار، بالکل کالی۔ اس کی پلکیں تو اور بھی گھنی تھیں۔ تمہارے چچا صاحب کو بھی ان کی آنکھیں ہی بھائی تھیں سب سے زیادہ۔ اماں جان موڈ میں تھیں، ذرا زیادہ بتا گئی تھیں۔ چچا صاحب کو تو رہنے دیں، وہ تو چھوٹی آنکھوں پر بھی۔ شاید برہان کا لحاظ آڑے آ گیا تھا، جو وہیں لیٹا اخبار پڑھ رہا تھا اماں جان کے تخت پر، یا پھر اماں جان کا خوفناک تیوروں کے ساتھ چپل کی طرف بڑھتا ہاتھ اسے خاموش کرا گیا تھا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ برہان نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ بیٹھا۔ آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہی تھی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، تم کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ وہ چچا صاحب، وہ پوچھ رہا تھا۔ جب سن لیا تھا تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ جل گئی تھی۔ اماں جان کی چپل کا خوف نہ ہوتا تو کم از کم بات تو مکمل کر ہی دیتی، کم از کم پیٹ کا ابال تو ختم ہو ہی جاتا۔ مطلب؟ تو چپ کیوں ہو گئی تھی بات ادھوری چھوڑ کر؟ مسکراہٹ دباتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس چپل کے نشانے پر اگر آپ ہوتے نا اس وقت تو میں پوچھتی آپ سے، آپ تو ہمارے مروت کے شاید کھا بھی لیتے۔ میں ہی ہوں جو ان کے نشانے خطا کرتی رہتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ ذرا سائڈ میں ہوئی تھی اور اماں جان کے ہاتھ سے نکلی چپل عین اسی جگہ سے ہوتے ہوئے جہاں وہ لمحہ بھر پہلے بیٹھی تھی الیان بھائی کی طبیعت صاف کر گئی تھی، جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اگر نشانہ لیتے ہوئے دماغ کو پرسکون رکھا جائے تو نشانہ اپنے ٹارگٹ پر ہی جاتا ہے اماں جان، وہ سینہ سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہیں پر مارا تھا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ مطلب مجھے مارا تھا؟ میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے اس عمر میں چپل سے پیٹا آپ نے؟ وہ حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ معاف کر دو میاں، اس خبیث کو مارا تھا، تمہیں لگ گیا۔ بیزار ہو کر ہاتھ جوڑ دیے ان کے آگے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اماں جان، میں آپ کو ایسی پریکٹس کرواؤں گا کہ اگر آپ اس کی آواز سن کر بھی نشانہ لگائیں گی تو وہ اپنے ٹارگٹ پر ہی جائے گا، مگر دماغ کو پرسکون رکھنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے۔ اگر یہ دماغ کو پرسکون رہنے دے تو میں کیوں چپلیں لیے اس کے پیچھے دوڑوں؟ وہ جھنجھلا کر خود ہی وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ مجھے سدرا کے ہاں چھوڑ دیجیے گا برہان بھائی۔ دستک دے کر وہ اندر چلی آئی۔ اس وقت وہ تولیہ کندھے پر ڈالے واش روم کا رخ کر رہا تھا۔ ہم تو نہانے جا رہے ہیں، ایسے برے حلیے میں جاتی بھی نہیں آپ کے ساتھ۔ اس کو غصہ سا آ گیا تھا۔ تو تم تیار ہو جاؤ، میں تو بس یوں گیا اور یوں آیا۔ مسکراہٹ روک کر اس نے کہا۔ میں آپ کے حلیے کی بات کر رہی ہوں۔ حسب خواہش غصہ آ گیا تھا۔ آپ تیار ہیں؟ حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر نک سک سے دوست امیش پر نظر ڈالی۔ ہلکے انگوری ملتانی کڑھائی کے نفیس سے سوٹ میں ہلکی سی لپسٹک لگائے اور لمبے سیاہ بالوں کو بینڈ میں کسے وہ بالکل تیار تھی۔ مجھے کون سا ٹیکا جھومر لگانا ہے اب؟ تپا تپا لہجہ۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا دل چپکے سے بولا تھا۔ اب جائیں بھی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے بالکل چپ دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ شرٹ استری کر دو۔ سفید شرٹ الماری سے نکال کر آئرن اسٹینڈ پر رکھ دی۔ کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ خون کے گھونٹ پی کر استری آن کی تھی۔ سونے تھوڑی جا رہا ہوں۔ وہ چپاک سے اندر گھس گیا تھا۔ بچپن ہی سے لڑتی جھگڑتی اماں جان کی چپلیں کھاتی یہ لڑکے اپنے دل سے قریب محسوس ہوتی تھی۔ سادہ سا بے حیا چہرہ جس پر کالی کالی گھنیری پلکیں گرتی تو روشنی سی پھیل جاتی، مسکراتے گلابی ہونٹ، کھڑی سی ناک اور ہنستے ہوئے گالوں پہ پڑتا گڑا۔ کب کیسے اس نے برہان کے دل کا دریچہ کھولا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عجیب سی چہل پہل تھی سارے گھر میں۔ اماں جان ہما بھابھی سے نہ جانے کن سرگوشیوں میں مصروف تھیں، اتنی زیادہ مصروف اور منہمک کہ وہ سامنے سے گزر کر کچن میں بھی آ گیا اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ ابا بھی اپنی کتابوں والے کمرے سے باہر تھے اور الیان بھائی لان میں پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف۔ حیرت سے اس نے یہ سب دیکھا۔ گو کہ آج چھٹی کا دن تھا، مگر اتنے سویرے آج تک اماں جان نہ تو ابا کو اسٹڈی سے باہر لانے میں کامیاب ہوئی تھی اور نہ ہی چھٹی کے دن صبح 11 بجے سے پہلے وہ الیان بھائی کو پودوں کی کاٹ چھانٹ پر آمادہ کر سکی تھیں۔ آج تک وہی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا آیا تھا۔ آج یقیناً کچھ نیا ہوا تھا جس کی اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس نے امیر سے پوچھا تھا جو چائے نکال رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں برہان بھائی کون آ رہا ہے، جواب دیتے ہوئے حد درجہ بیزار نظر آتی تھی۔ حیرت سے اس نے امیش کو دیکھا۔ اسے تو اگر صرف ایک سوال کیا جاتا تھا تو وہ اتنا مفصل جواب دیا کرتی تھی کہ اگلے سوال کی گنجائش ہی نہ رہتی تھی۔ آپ کو بھی ناشتہ دے دوں؟ اپنا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کہتے ہوئے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی اور سرخ آنکھیں چونکا گئی تھیں۔
کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ خراب ہے میرا، اوندا سا جواب آیا تھا، وہ بھی انتہائی بیزار سی آواز میں۔ وہ چپ چاپ ربڑ روٹی کا پیکٹ کھولنے لگا، تبھی اماں جان اندر داخل ہوئی تھی۔ تم اٹھ گئے برہان؟ ناشتہ کر کے اپنی پھپھو کو فون کرو کہ شام میں آ جائیں، بلکہ شام کو تو تم ہی لے آنا انہیں، اور تم امیش ناشتے کے بعد ڈرائنگ روم کی ڈھنگ سے جھاڑ پونچھ کر لینا۔ زبیدہ تو آئے گی نہیں آج، تیار بھی ہو جانا طریقے سے۔ آخر آ کون رہا ہے؟ وہ سلائس پر مکھن پھیلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مہمان آ رہے ہیں، وہ دبی آواز میں اسے بتانے لگیں۔ تو اتنی صفائیاں کیوں کرا رہی ہیں؟ میں تو سمجھا وزیر صفائی دورہ کریں گے شام کو۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں کوئی صفائی وغیرہ نہیں کروں گی اور نہ خاص طور پر تیار ہوں گی، سمجھ گئی آپ؟ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولتی وہ چائے پیے بنا کپ ٹیبل پر پٹک کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ آپ کے حیرت سے اس نے اماں جان کو دیکھا۔ یہ کیا نیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہوتا ہی یہی ہے، لڑکے والے اسی طرح آتے ہیں لڑکی دیکھنے، ان کے دماغ ہی نہیں مل رہے۔ اماں جان بھی گویا چڑی بیٹھی تھی۔ مطلب امیش؟ وہ ایک دم گمسم سا ہوا تھا۔ ہاں، اسی کے سلسلے میں آ رہے ہیں مہمان، اچھے شریف لوگ ہیں، دعا کرو بات بن جائے۔ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس نے جیسے خوفزدہ ہو کر دل ہی دل میں ان کی بات کی نفی کی تھی۔ تم ناشتے سے فارغ ہو لو، پھر مجھے کچھ اور کام ہے تم سے۔ وہ نکل گئی تھی کچن سے اور وہ گمسم سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ ہراساں سا ہو کر بغیر ناشتہ کیے ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ اسے جلد از جلد پھپھو کے پاس پہنچنا تھا۔ شام کے بجائے اپنی نند کو دوپہر ہی میں دیکھ کر اماں جان کو حیرت تو ضرور ہوئی، مگر چپ رہیں۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپا؟ برہان لے کر آیا ہے، سبحان ہوں گے کتابوں والے کمرے میں، وہ بھائی کو پوچھ رہی تھی ان کے سوال کا جواب دے کر۔ کہاں طے کر رہی ہو خدیجہ؟ انہوں نے تو آتے ہی تحقیقات شروع کر دی تھی۔ نہیں آپا، ابھی طے کہاں کیا ہے، آج تو آئیں گے وہ لوگ۔ اماں جان جز بز ہو کر رہ گئی تھیں۔ سامنے ہی تو علیان بھائی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی دوسری طرف تخت پر برہان منہ پر تکیہ رکھے لیٹا تھا۔ ہما بھابھی سامنے سے آ رہی تھی۔ غالباً پھپھو کی آواز اب پہنچی تھی ان تک، اور امیش تو آ کر بیٹھی ہی ان کے پاس تھی۔ سو اتنے لوگوں کے بیچ میں ان کا تحقیقاتی انداز بڑا کھلا تھا۔ سسرال میں کون کون ہے؟ اگلا سوال ہوا۔ کیا مطلب؟ اچھی خاصی بے اعتنائی سے اماں جان نے ان سے پوچھا۔ ساس ہیں؟ پھپھو نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ جی نند، دو نندیں ہیں۔ کنواری؟ بالکل کنواری۔ اب کہ اماں جان کے بجائے علیان بھائی کی آواز آئی تھی۔ اماں جان نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر ان کا منہ اخبار کے اندر تھا۔ دونوں؟ جی دونوں۔ دیور بھی ہوں گے؟ پھپھو کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ جی 5۔ خدا کی پناہ، پہلے آنکھیں پھیلی تھی ان کی۔ اس کا نمبر کون سا ہوگا؟ حلق خشک تیسرا۔ اف میرے خدا، پھر رنگ بھی اڑ گیا۔ پھر تو سسر بھی دندناتے پھرتے ہوں گے۔ خیر سے؟ کہاں جہنم میں جھونک رہی ہو بچی کو؟ بی پی شوٹ کر گیا، اور وہ چیخ مار کر جو کھڑی ہوئی تو پانی پیتے امیش کو اچھو لگ گیا۔ ہما بھابھی نے مسکراہٹ دبائی اور بڑی بے نیازی سے برہان کو دیکھنے لگی، جو اب منہ پر سے تکیہ ہٹائے پھپھو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ اماں جان خوفزدہ سی ہو گئی تھی ان کے تیور دیکھ کر۔ اور کون کون رہتا ہے ساتھ میں؟ لڑکے کے ماموں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی اماں جان کی عادت نہ تھی، گو کہ دل تو چاہ رہا تھا کہیں ڈنڈی مار جائیں۔ پھپھو کے تیور اتنے خطرناک تھے۔ لو تو گئی میری بچی، پس جائے گی۔ سب کو خوش کرتے کرتے دبوچ کر اپنے برابر میں بیٹھی امیش کو گلے لگایا تھا اور دہائی دی تھی۔ نہ جانے کیوں اماں جان کو بھی اپنی نامعلوم غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ نہیں پھپھو، امیش میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سب کو پیس دے۔ علیان بھائی کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی، سو اخبار سے منہ نکال کر بولے تھے، میرا مطلب ہے خوش کر دے۔ پھپھو کو گھورتے دیکھ کر انہوں نے جملہ صحیح کر لیا تھا۔ ایسا ہی بوجھ تھی تو مجھے کہہ دیتی خدیجہ، پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آج اگر اللہ مجھے ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو میں اسے اپنے گھر لے جاتی، یوں اس ریوڑ میں نہ چھوڑ دیتی اپنی بچی کو۔ وہ دکھی دکھی سی تھی۔ اماں جان کا دل ڈوبنے لگا۔ عجیب سا احساس جرم۔ ساس بیمار رہتی ہیں۔ احساس جرم میں گہرے گہرے اماں جان نے ہلکی سی خوشخبری دینی چاہی تھی۔ رہنے دو، آج بیمار ہے، کل کو بلی چنگی ہو جائیں گی۔ پھپھو تڑپ کر بولی تھی۔ کیا کرنے چلی ہو خدیجہ؟ ہماری بچی اتنی باری نہیں ہے ہم پر۔ بوجھ نہیں آپا، یہ تو ایک فرض ہے جو جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا آنے والوں کو ابھی فون کر کے منع کر دیں۔ پھپھو کی باتوں سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی وہ۔ ہاں تو آج آ تو رہے ہیں دیکھنے، لڑکی پسند آ جائے تو تم قاضی بلوا لینا آج ہی۔ یہ سبحان کہاں ہے پوچھوں تو؟ بیٹی اتنی باری تھی تو کوڑے کے ڈھیر پر کیوں نہ پھینک دیا؟ اماں جان کو سوچوں میں گرا چھوڑ کر وہ اپنے بھائی کے پاس چل دیں۔ شام کو مہمان آئے اور چلے بھی گئے۔ امیش مہمانوں کے سامنے لب بھیجے بالکل چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ اتنی زیادہ چپ تھی کہ اماں جان کو لگا اب وہ آئندہ کئی سال تک کچھ نہ بولے گی۔ بیٹھی تو پھپھو بھی تھی مہمانوں کے پاس، مگر وہ بھی بالکل چپ۔
گویا بولنا ہی بھول چکی ہوں۔ ٹکر ٹکر بس کینہ توز نظروں سے مہمانوں کو تکے جا رہی تھیں اور اماں جان کا خون کھولائے دے رہی تھیں۔ انہوں نے تو پھپھو کو یوں مدعو کیا تھا کہ وہ مہمانوں سے لڑکے کے متعلق ضروری معلومات لے لیں گی، مگر وہ تو گویا گونگے کا گڑ کھا کر وہاں بیٹھی تھیں۔ اگر جو غلطی سے آئے ہوئے مہمانوں میں سے کسی ایک نے کچھ پوچھ لیا تو ایسا ٹکڑا توڑ جواب دیا کہ جہاں مہمان کا رنگ تو اڑا ہی اڑا، وہیں اماں جان بھی فک ہو کر رہ گئیں۔ پہلی بار انہیں اپنی بڑی نند پر شدید غصہ آیا تھا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ ہما بھابھی مہمانوں سے زیادہ پھوپھی اماں کو پوچھتی رہیں اور اماں جان کے ضبط کا امتحان لیتی رہیں۔ رات گئے تک احتجاج کے طور پر وہ برآمدے میں پڑے تخت پر منہ لپیٹے پڑی رہیں اور کوئی انہیں بلانے بھی نہ آیا۔ اماں جان، وہ ان کے سرانے کھڑا تھا، وہ چپ رہیں۔ ہاں، دوپٹہ ضرور ہٹا لیا تھا منہ پر سے۔ سرخ چہرہ، متورم آنکھیں، وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اماں جان، وہ وہیں تخت کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہے؟ بڑے ابا پوچھ رہے تھے۔ آپ آج یہیں سوئیں گی؟ کہہ دو انہیں آ رہی ہوں۔ لہجہ اچھا نہیں تھا ان کا، وجہ اسے بھی پتہ تھی۔ ہما بھابھی نے سب کچھ بتا دیا تھا اسے۔ کیا مجھ سے بھی خفا ہے اماں جان؟ معصوم لہجہ ان کا دل موم ہو گیا فوراً ہی۔ تمہیں کیا پتہ بچے، کتنا ذلیل کرایا ہے آج ان لوگوں نے مجھے۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ دل ہی دل میں پھر سے پشیمانی محسوس کرنے لگا۔ امیش نے مہمانوں کے سامنے کچھ گڑبڑ کر دی کیا؟ امیش، انہوں نے جیسے دانت کچکچائے تھے۔ اس منحوس کا تو میں خون پی جاؤں گی کسی دن۔ مہمانوں کے سامنے یوں بیٹھی تھی گویا وہ اس سے کسی کی تعزیت کرنے کے لیے آئے ہوں، خدا نخواستہ۔ اور تمہاری پھپھو، جنہیں شوق ہی صرف بولنے کا ہے، جو بولیں تو چپ کرانا مشکل ہو جائے، آج یوں بیٹھی تھی گویا زبان گھر پر بھول آئی ہوں۔ اور وہ ہماری لاڈلی بہو، جنہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے تھی، سب کو بھول کر چکور بنی اپنی اماں کے گرد منڈلاتی رہیں، انہی کی تواضع میں الجھی رہیں۔ انہیں اپنی اماں ہی سے فرصت نہ ملی کہ وہ بیچارے مہمانوں کو ہی پوچھ لیتی۔ اماں جان کا خون ابل رہا تھا گھر کی خواتین کی کارکردگی پر۔ اب کب آئیں گے وہ لوگ؟ ڈر ڈر کر پوچھا تھا اس نے۔ بیٹا، ذرا سی بھی غیرت ہوئی نا ان کے اندر تو کبھی تھوکنے بھی نہیں آئیں گے ہمارے دروازے پر۔ اتنا شاندار سلوک تو کسی نے نہ کیا ہوگا ان سے کبھی۔ وہ تو جیسے شعلہ سا بنی ہوئی تھیں۔ اچھا بس چھوڑیں، غصہ تھوک دیں میری پیاری اماں جان۔ اپنے آپ کو موٹی سی گالی دے کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں، آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ آنسو صاف کر کے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی انہیں؟ آواز پھر سے بھرانے لگی۔ آپ آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں کندھوں سے تھامے تھامے وہ ابا کے کمرے تک لایا تھا، پھر لوٹ گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آ گئیں۔ شام کے بعد سے تو آپ نظر ہی نہیں آئی، میں سمجھا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلی گئیں لڑکا دیکھنے۔ وہ چشمے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ یقیناً ان کی بہن نے انہیں اچھی طرح بھڑکا دیا تھا، اسی لیے وہ ان پر یہ طنز کر رہے تھے۔ وہ پانی میں پڑے پتھر کی طرح بیٹھ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں، کچھ بھی بولے بغیر۔ آج عثمان کا فون آیا تھا میرے پاس، ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے بتایا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اماں جان کا چونکنا لازمی تھا۔ انہوں نے برہان کے لیے امیش کا رشتہ طلب کیا ہے، انہوں نے آرام سے بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ ابا ان سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ یک دم وہ جیسے ہلکی پھلکی سی ہو کر ہنس دی۔ یعنی آپ فوراً ہی ہاں کر دیں گی؟ اب کے ابا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ کتنے سال بعد ہاں کرنی ہے؟ وہ ناراض سی نظر آئی تھی۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس دیے، وہ بھی ہنس دی۔ پہلے کبھی آپ کو خیال آیا تھا اس بات کا؟ تھوڑی دیر بعد ابا نے پوچھا۔ کیا یہ برہان اور امیش؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی آیا تھا۔ امیش کے لیے جب بھی سوچا سب سے پہلے برہان ہی کا خیال آیا، مگر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں عثمان سے برہان کی پرورش کا صلہ طلب کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو رہی۔ ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ ابا نے بہت نرم سی چمک لیے اپنی ہمسفر کو دیکھا، جنہوں نے شاہراہ حیات پر ہر جگہ انہیں معتبر رکھا تھا۔ آپ نے برہان سے پوچھا؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دوپہر کو جب میں امیش کے سلسلے میں آنے والے مہمانوں کے متعلق اس سے بات کر رہا تھا تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ابا، اماں جان کی بھی قریب کی نظر آپ کی طرح کمزور ہے کیا؟ وہ ہنس رہے تھے، وہ بھی پرسکون سی ہو کر ہنس دی۔ آج کے دن کا آغاز جس قدر کوفت میں مبتلا کر دینے والا تھا، اختتام اتنا ہی خوشگوار تھا۔ پیچھے سے کسی نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ تم خوش تو ہو برہان؟ بن دیکھے ہی وہ جان گئی تھیں۔ آپ کو نہیں لگتا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی امیش کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر جو اماں جان کو پتہ چل جاتا کہ شام میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے پیچھے محرک کیا تھا، تب تو اس کی خیر نہیں تھی۔ کس بات پر مسکرا رہے ہیں برہان بھائی؟ ابا کو دودھ کا گلاس تھما کر وہ اس کی طرف پلٹی تھی، مگر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ حیرانی سے کندھے اچکائے اور اماں جان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بیٹھو ذرا، اماں جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا مجھے بھی ناشتہ ملے گا؟ دوسری صبح وہ نوک سوک سے درست آفس جانے کے لیے تیار ناشتہ کرنے کچن میں آیا تھا۔
اور اب سنک کے پاس کھڑی امیش سے پوچھ رہا تھا، جب روز ملتا ہے تو آج کیوں نہیں ملے گا؟ لمحے بھر کو اس کی پلکیں بوجھل ہوئی تھیں، دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی تھی۔ سو بے نیازی سے کہتی وہ تھرمس سے چائے مگ میں انڈیلنے لگی۔ فیروزی کاٹن کے سوٹ میں سنہری رنگت گویا جگمگا سی رہی تھی۔ سادہ سی چوٹی کیے وہ گنی گنی پلکیں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ لیں، ٹوسٹر میں سنکے ہوئے سلائس نکال کر پلیٹ میں رکھے اور چائے سمیت ٹیبل پر رکھ دی۔ وہی پرانا انداز، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ امیش تم خوش ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ ناخوش کہاں سے نظر آئی ہے آپ کو؟ چہرے کے رنگ اب چھپانے مشکل لگ رہے تھے۔ دوسری طرف گنی گنی پلکوں نے بھی جیسے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ سخت پچھتائی تھی۔ تھینک یو امیش۔ اس نے اس کی بدلتی کیفیت بڑے انہماک سے ملاحظہ کی اور زور سے ہنس دیا۔ بلا وجہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کر کے اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اب نہ رنگ بکھیرتا چہرہ تھا نہ بوجھل پلکیں۔ وہ گہرا سانس لے کر ایک مرتبہ پھر ہنس دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا ضرور مگر بولی کچھ نہیں۔ یار یہ تم پہن لینا۔ اس نے جیب سے ڈھونڈ ڈانٹ کر ایک ننھی سی مخملی ڈبیا برآمد کی تھی۔ سنیے برہان بھائی، میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، وہ بہت بیچارگی سے کہہ رہی تھی ڈبیا ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زیادہ شرمانا ورمانا نہیں آتا اور میں آپ کو برہان بھائی ہی کہوں گی۔ کیوں؟ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے لگتا ہے جس دن میں نے آپ کا صرف نام لیا نا تو سب سے پہلے اماں جان ہی پیٹیں گی مجھے۔ سادگی سے بتاتے ہوئے اس نے ڈبیا کھول لی تھی۔ بے حد نفیس سی ڈائمنڈ کی ناک کی لونگ تھی۔ ہائے کتنی پیاری ہے، دل و جان سے پسند آیا تھا برہان کا تحفہ۔ یہ مما کی تھی، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ چچی صاحب کی، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہاں، پھپھو کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بس اب آپ بھی اسے میرے مرنے پر ہی اتاریے گا۔ فار گاڈ سیک امیش، پلیز ایسی باتیں مت کرو، وہ جیسے خوفزدہ سا ہو کر بولا تھا۔ سوری برہان بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میری تو لائف لائن کونی تک چلی گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ آتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ کچن سے نکلی اور تھوڑی ہی دیر بعد اندر تھی۔ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت اچھی۔ اس نے نظر بھر کر نہ دیکھا تھا۔ بلا شبہ سنہرے چہرے پر چاندنی سی بکھری لگ رہی تھی۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے مگ پر جھک چکا تھا۔ میں نے تو کر لیا، اطمینان سے بتایا۔ اچھا، ادھر میری بھوک کی اڑی ہوئی ہے۔ اس نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ کیوں، اتنی تو خوشی کی بات ہے؟ وہ بے ساختہ ہی بولی تھی، ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر۔ ایک لمحے کو تو وہ حیران ہوا، پھر بے اختیار ہی کہہ کا لگا بیٹھا تھا۔ ادھر وہ بھی اپنے جملے پر غور کر کے بری طرح کھسیا گئی تھی۔ دیکھ لیجیے اماں جان، میری موت تو گرمی سے ہی ہوگی۔ پسینے میں تر بتر امیش جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سرخ تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر دوپٹہ اتار کر ایک طرف اچھالا جو سیدھا اماں کے تخت کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کرتے برہان کے پیروں پر گرا۔ گلابی رنگ کا ہلکا سا کلف لگا ہوا دوپٹہ اس کے پیروں میں جیسے گدگدی سی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی پیر پیچھے کیے، پھر خاموشی سے دوپٹہ اٹھا کر تخت پر رکھا اور اخبار میں دوبارہ گم ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھ لیا کرو۔ اماں جان نے گور کر اسے دیکھا۔ انہوں نے برہان کو دوپٹہ اٹھا کر تخت کے کنارے رکھتے اور پھر دوبارہ اخبار میں گم ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ہماری لڑکی ہی بے حس ہے۔ انہوں نے حسرت آمیز غصے سے سوچا۔ جھوٹ نہیں بول رہی اماں جان، میری ساتھ یہی ہوگا۔ وہ بیگ تپائی پر پٹک کر ان کی گود میں ڈہ گئی۔ گورے گورے صاف ستھرے سبک سبک سے پیر اب اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ اس نے اخبار بالکل منہ کے آگے کر لیا تھا۔ ہیں کیا بک رہی ہے نامراد؟ چھوٹی پنکھیاں اماں کے ہاتھ میں تھی اور وہ گویا پکے پھل کی طرح ان کی گود میں جا پڑی تھی۔ کوئی گڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنا کر انہوں نے ایک کے بجائے دو پنکھیاں رسید کی تھی اسے۔ ایک تو بلا سوچے سمجھے بولنے پر، دوسرے جس وقت وہ ان کی گود میں گری اس وقت وہ بڑے انہماک سے کچھ سوچتے ہوئے چالیاں کتر رہی تھی۔ یوں اس کے گرنے سے ایک تو انہماک میں خلل پڑا تھا، دوسرے سروتا بھی ہاتھوں سے نکل کر فرش پر جا پڑا تھا۔ کوئی پنکھا تو چلا دے۔ مار کھانے کے باوجود ابھی تک اس کا سر ان کے گھٹنوں پر تھا اور نظر چھت پر لگے بالکل ساکت پنکھے پر۔ ہاں ہم تو بیوقوف ہیں نا جو اتنی گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھیں گے، اماں جان پھپک کر بولی تھیں۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، انہوں نے اصل بات آخر میں بتائی تھی۔ نہیں، وہ جو سر اٹھا کر ان کی بات سن رہی تھی گویا بالکل ہی مردہ ہو کر سر ان کی گود میں دوبارہ رکھ دیا۔ آج صبح اسے ڈپارٹمنٹ کی بجلی گئی ہوئی تھی اور اب گھر میں بھی حقیقتاً اسے رونا آنے لگا تھا۔ لو تم یہ جوس پی لو۔ سامنے سے ہما بھابھی اسکواش کا جگ لیے آ رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی تھی جگ گلاس دے کر۔ جیو بھابھی۔ وہ چہکی۔ دوپٹہ اوڑھ اپنا۔ اماں جان نے برہان پر ایک نظر ڈال کر دبی آواز میں کہتے ہوئے گویا دانت پیسے تھے اور ایک مرتبہ پھر اس سے پنکھیاں مارنے کو بےتاب نظر آئی تھیں۔ آپ آج آفس نہیں گئی برہان بھائی؟ دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اب اس کی نظر اخبار میں منہ برہان پر پڑی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ کنفیوز ہوئی، پھر دوپٹہ کندھوں پر ڈالتے ہوئے سلام کر کے پوچھنے لگی، آج ہفتہ ہے؟ اخبار سائڈ پر رکھ کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ گرمی کی شدت سے سرخ چہرہ، چوٹی سے نکلتے بال جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑسا ہوا تھا، پسینے میں تر بتر وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہہ دیتی، میں لے آتا تمہیں۔
اس کا حال دیکھ کر رحم آیا تھا۔ یاد ہی تو نہیں تھا کہ آج ہفتہ ہے۔ حشر ہو گیا گرمی کے مارے۔ اس نے ہما بھابی کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا تھا۔ برہان اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جوس تو پیتے جاؤ برہان، ہما بھابی نے آواز لگائی۔ گرمی لگ رہی ہے بھابی، نہانے جا رہا ہوں، آ کر پیوں گا۔ وہ پلٹا نہیں تھا۔ کتنے عیش ہوتے ہیں نا بھابی آدمیوں کے۔ اس نے شلوار اور سفید بنیان میں ملبوس برہان کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دیکھے نا بھابی، جب گرمی لگی جٹ قمیص اتار لی۔ ایک ہم ہیں کہ 2 منٹ کو دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتے اس سڑی گرمی میں۔ حسرت آمیز لہجہ اماں جان کو تپا گیا تھا۔ اتار دیا کرو بی بی، جب ابا جوتے لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا دوپٹہ خود بخود ہی بنا کر انہوں نے کہا۔ ہما بھابی بھی مسکرانے لگی۔ اس پر حسب معمول کوئی اثر نہ تھا۔ بہت اچانک ہی چچا صاحب کی آمد کا غلغلہ اٹھا تھا۔ پورے 20 سال بعد وہ وطن واپس آ رہے تھے۔ ابا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ چچا صاحب کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، ردا امش کے برابر اور ندا اس سے 1.5-2 سال چھوٹی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ابا نے وہ گھر جس میں وہ سلمہ بیگم کے ساتھ رہا کرتے تھے کرایہ داروں سے خالی کرا کے صفائی اور رنگ و روغن کرا دیا تھا۔ ہما اور امش نے اسے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ بھی کر دیا تھا۔ اونچے لمبے مضبوط قد و قامت کے برہان احمد کو بہت اعتماد کے ساتھ سب سے باتیں کرتا دیکھ کر عثمان احمد کے اندر کتنا سکون اترا تھا۔ ندا اور ردا کے سر پر بڑے بھائیوں کی طرح ہاتھ رکھا تھا اور سلمہ بیگم سے بھی بہت اعتماد اور شائستگی کے ساتھ ملا تھا۔ بہت شکریہ ابو، ان کے گلے لگ کر اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ شکریہ امش کے سلسلے میں تھا۔ ایک ہی تو خواہش کی تھی میرے بیٹے نے، وہ بھی پوری نہ کرتا میں تو تمہارا حق ہی ادا نہ کر سکا بیٹا۔ بڑی شدت سے انہوں نے اسے گلے لگایا اور اپنی آنکھوں کو دھندلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے تو شاید شخصیت کا یہ اعتماد میں تمہیں نہ دے پاتا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا ان کے ہاتھ تھام کر۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سلمہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جاب کی کیا ضرورت تھی، سنبھالتے اپنا بزنس، سب کچھ تمہارے ابو کا ہی تو ہے۔ بڑا ہلکا پھلکا لہجہ تھا ان کا، مگر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ جاب میرا شوق ہے، جب دل بھر جائے گا تو بزنس بھی دیکھیں گے۔ ان پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کہا، بھیا آپ نے تو زندگی سنوار دی برہان کی۔ اللہ جانتا ہے میں تو کبھی بھی ایسی تربیت نہ کر پاتی برہان کی۔ ہیرا بنا دیا ہے بچے کو بھابی جان آپ نے اور بھیا نے۔ وہ دونوں کی تعریف میں لطف اللسان تھی۔ برہان اور علیان میرے لیے الگ الگ نہیں ہے سلمہ، اور بچوں کی تربیت تو ایسی ہی کی جاتی ہے۔ ابا بڑے دھیمے اور پروقار لہجے میں کہہ کر مسکرائے تھے۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا عثمان صاحب کہ ہم برہان کو ساتھ نہ لے گئے۔ بھابی جان اور بھیا سے زیادہ حق تو نہ تھا ہمارا، وہ کہہ رہی تھیں۔ عثمان احمد مسکرا کر رہ گئے۔ گزرا ہوا ماضی نہ یاد دلا سکے کہ کس طرح انہوں نے اسے ساتھ نہ لے جانے کے لیے ہنگامہ برپا کیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو بھائی، یہ تمہیں خود ہی چھوڑ گئیں، ورنہ ہم تو نہ بچا پاتے تمہیں ان سے۔ علیان بھائی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ کب تک رہے گا بھابی برہان یہاں؟ اب تو یہ اس کی سسرال بھی ہے۔ انہوں نے چچا صاحب اور ابا کو چائے سرو کرتی امش پر نظریں جما کر براہ راست اماں جان سے سوال کیا تھا۔ اماں جان دگ سے رہ گئی تھیں۔ یہ خیال تو انہیں کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی یہاں سے جا بھی سکتا ہے۔ ابھی تو یہ میرا گھر ہی ہے، جب باضابطہ سسرال ہو جائے گی تو ابو کا پوشن خالی پڑا ہوا ہے، وہیں رہوں گا۔ وہ جو علیان بھائی سے باتیں کرنے میں مگن تھا، اماں جان کے بولنے سے پہلے ہی خود بول پڑا۔ اس کا اعتماد اور اطمینان نہ جانے کیوں سلمہ بیگم کو غصہ دلا رہا تھا۔ 2 بہنیں ہیں تمہاری، سارا دن میں اور وہ دونوں گھر پر اکیلی رہیں گی۔ تم رہو گے ہمارے پاس تو سہارا رہے گا۔ یہاں تو ماشاءاللہ بھرا بھرا گھر ہے۔ جانے کیا جتایا تھا انہوں نے؟ کیا چچا صاحب صبح صبح مچھلیاں پکڑنے نکل جاتے ہیں؟ علیان بھائی نے جس بے ساختگی سے کہا تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم تو اتنے سال امریکہ میں رہی ہو سلمہ، وہاں کا ماحول تو یہاں سے کہیں زیادہ آزاد ہے، پھر بھی تم ڈرتی ہو۔ چائے کا مگ لیے پھپھو ان کے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ بہادر تو بننا پڑتا ہے آپا، یہ تو تمہارا اپنا وطن ہے، اپنا شہر ہے اور اپنے لوگ، پھر کاہے کو ڈرتی ہو سلمہ؟ وہ بہت آرام سے بیٹھی تھی آ کر۔ بہت عرصہ بعد آئی ہو نا اس لیے۔ 20 سال پہلے کا زمانہ یادداشت سے نکل چکا تھا۔ ہاں پھر تم کہاں جانو گی یہاں کے لوگوں کو؟ تیلیاں چڑھا کر پھپھو نے چائے کا مگ منہ سے لگا لیا تھا۔ بیٹا ہے ہمارا، ساتھ رہے گا تو ڈھارس رہے گی۔ اچھا کیا سارا شہر چور چکوں سے بھرا ہوا ہے؟ بھویں اچکا کر انہوں نے پوچھا۔ یہ کب کہہ رہی ہوں آپا، وہ اب جھنجھلا گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھپھو نے کندھے اچکائے اور امش کو آواز دینے لگی، جو اب ندا اور ردا کے ساتھ مصروف تھی۔ اچھا کیا بھابی، کیا پھپھو نے مجھے اس وقت آواز دے لی تھی؟ رات ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ برتن سمیٹتے ہوئے بہت بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہما چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہہ رہی تھی کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، بھائی نے پہل کی تھی آپ نے؟ برہان بھائی کے متعلق مجھ سے عجیب عجیب سے سوال کر رہی تھی، جیسے میں ان کی اماں ہوں۔ وہ بالکل بیزار تھی ان دونوں سے۔ تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کی اماں کہنے پر ہما بھابی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ نہیں کہا تو کچھ نہیں، مگر میں زیادہ دیر چپ نہیں رہوں گی بھابی، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی اور ہما بھابی جانتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
میں کہہ رہی تھی اب برہان کو عثمان کے پاس رہنا چاہیے۔ رات کو وہ کچھ کھوئے کھوئے لہجے میں ابا سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ ابا نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس کا جہاں جی چاہے گا وہ وہیں رہے گا، دونوں گھر اسی کے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولے تھے، لیکن سلمیٰ وہ کہہ رہی تھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا، انہیں آپ جانتی نہیں ہیں کیا؟ سو جائیے جا کر، انہوں نے ان کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ خبردار جو اب کسی نے مجھے ان دونوں کے ساتھ کہیں جانے کو کہا ہو تو۔ وہ زور زور سے بولتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کیا کرائیں؟ اماں جان دہل گئی۔ چائے پیتے ہوئے علیان بھائی نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اب دیکھیں اماں جان، آپ کے کہنے پر یونیورسٹی سے سیدھی گئی تھی ان کے گھر کہ بچیوں کو تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، گرمی کتنی تھی نا آج، مگر آپ کی دیورانی نے کھانا تو درکنار مجھے پانی کو بھی نہیں پوچھا، بلکہ کہنے لگی سوکھ گئی میری بچیاں تمہارے انتظار میں، میرا خیال نہیں آیا کہ میں اتنی گرمی میں سڑتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ وہ غصے میں تھی۔ پھر تم نے کچھ کھایا؟ علیان بھائی نے جیسے تڑپ کر پوچھا تھا۔ وہ تو شکر کرے علیان بھائی، آج مجیدے کی بریانی کا پروگرام تھا ہم سب کا، ورنہ تمہیں مری پڑی ہوتی بہادر آباد میں کہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو فٹ سے جگ سے ٹھنڈا پانی نکال کر علیان بھائی نے اسے پیش کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جانے کیوں سب کچھ سننے کو بےتاب نظر آئے تھے، ساتھ ہی ساتھ برہان کے کمرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، ان کا برہان کے کمرے کی طرف دیکھنا اسے تپا گیا تھا، اور میں کسی کی برائی بھی نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی مجھے ان سے کوئی بیر ہے کہ میں انہیں بالکل ہی ہلکا کر دوں، یہ تو میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مجیدے کی بریانی تو یوں ہضم ہو جاتی ہے، آگے کیا ہوا؟ جب تم خالی پیٹ بازار گئی، اماں جان کی گورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے کہہ رہے تھے، ایک تو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، پھر لے رہی تھی تو اتنا بھاؤ تاؤ جیسے امریکہ کی بجائے ٹنڈو آدم سے آ رہی ہوں، بہت شرمندگی ہو رہی تھی مجھے۔ خیر میں نے بھی چپ سادھ لی اور سوچا کہ اپنی شاپنگ کر لوں، اب جس سوٹ یا جیولری پر ہاتھ رکھتی وہی انہیں بھی پسند آ جاتا۔ ہاں یہی سوٹ لے لیتے ہیں، یہ انگوٹھی بھی لے لیتے ہیں۔ سچی دماغ خراب کر کے رکھ دیا ان دونوں نے میرا۔ آپ ہوتے نا علیان بھائی تو دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس آ جاتے، سنڈریلا کی بہنیں کہیں کی۔ بولتے بولتے نہ اپنی رفتار پر غور کیا، نہ ہی اماں کی ہائے ہائے سن کر چونکی، اور نہ ہی علیان بھائی کی مسلسل کھنکھانے کی آواز اسے کسی طرف متوجہ کر سکی تھی۔ وہ تو اپنی دھن میں بول کر جب چپ ہوئی تو ماحول پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ اماں جان منہ کھولے اسے نہیں بلکہ اس کے بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ علیان بھائی کا سر ٹیبل پر تھا اور اس کے بالکل سامنے برہان کھڑا ترمس سے مگ میں چائے نکال رہا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ سٹ پٹا گئی، کیا پتا ابھی ابھی آئے ہوں، دوسرے ہی لمحے وہ نارمل تھی۔ جب سنڈریلا نے مجیدے کی بریانی کھا ہی لی تھی تو شکایت کیسی؟ وہ چائے کا مگ لیے اماں جان کے پاس جا بیٹھا تھا جو ابھی تک سکتے میں تھی۔ علیان بھائی نے ٹیبل سے سر اب اٹھا لیا تھا۔ بتا تو دیتے مجھے علیان بھائی، بہت ہلکی آواز میں وہ علیان بھائی سے کہہ رہی تھی۔ تو کیا پھر آپ چپ ہو جاتی؟ بہت حیرت سے علیان بھائی کے بجائے اس نے پوچھا۔ وہاں تو چپ رہی تھی نا برہان بھائی، اپنے گھر بھی نہ بولے آدمی، اور میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، وہ بڑے آرام سے بولی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اماں کی طرف متوجہ ہو گیا جو شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ آپ چائے پئیں گی اماں جان؟ نہیں بچے، اتنی لمبی زبان تو ہمارے خاندان میں کسی کی بھی نہیں تھی، اس خبیث کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں تم سے، تم اب بھی سوچ لو بیٹا۔ وہ اب دیدہ ہو رہی تھی۔ اماں جان، اس نے ہنس کر ان کے ہاتھ تھام لیے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیسی ہے۔ اس نے کمرے میں جاتی امش کو دیکھا۔ آپ بھی کچھ مانگے اپنے بھیا سے، یا صرف وہ ہی اپنا گھر بھرے جائیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عثمان احمد کی آواز حیرت بھری تھی۔ ظاہر ہے اب بیٹی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ساری جائیداد بھی گھر ہی کو جائے گی، ظاہر ہے بیٹی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آواز طنز بھری تھی۔ بیٹی کے لیے وہ نہیں گڑ گڑائے تھے ہمارے آگے، یہ برہان ہی کی خواہش تھی، پھر اگر وہ خود بھی مجھ سے کہتے تو میں کبھی انکار نہ کرتا، بلکہ میرا تو کوئی حق نہیں تھا برہان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا۔ اتنا میں جانتا ہوں، مجھ سے اچھا فیصلہ کرتے وہ اس کے لیے، میں تو ان کے آگے سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ برہان کی ذمہ داری لے کر انہوں نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ان کا لہجہ بھائی کی محبت سے چور تھا۔ پل ہی جاتے ہیں بچے بھی، وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں پالی تو ہیں تم نے 2 بچیاں جن کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ عثمان صاحب، میری بچیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں آپ کے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے۔ خدا نہ کرے جو میری اولاد آپ کے بھائی کی اولاد کی طرح ہو، جو آج تک اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے، ہمیشہ ماں باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ وہ زور زور سے کہہ رہی تھی۔ باہر کھڑے ابا پورے کے پورے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ یہ ان کی باوش تھی، جب سے آئی تھی بھیا بھیا کہتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ وہ تو ان کا اصل روپ دیکھ کر ان گشتیں بدنہ سے زمین پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے، چلنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ وہ تو چچا صاحب سے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے تھے، مگر اس وقت تو انہیں ہر ضروری کام بھول گیا تھا۔ کب تک رہے گا برہان وہاں؟ اب اس سے کہیں کہ اپنے گھر آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد سلمیٰ بیگم کی آواز آئی تھی۔
اپنا گھر؟ تھوڑی دیر تک تو یوں لگا جیسے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں سلمیٰ بیگم کے جملوں پر۔ اس کا گھر تو وہی ہے سلمیٰ بیگم، کیا گھر داماد بنائیں گے؟ اچھا 25 سالہ منصوبہ تھا ان کا، ساری دولت بھی ان کی ہو گئی اور بغیر کوشش کے داماد بھی مل گیا۔ کیا وہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ بڑے طنز سے کہہ رہی تھی۔ تم اگر اس وقت اسے اپنی اولاد سمجھ لیتی تو آج میں کہہ سکتا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، مگر اب تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں نہ پلا بلکہ بھیا بھابھی نے اس کی تربیت کی۔ پوچھنا کبھی اپنے آپ سے کہ تم ذرا سا بھی اسے سنوار سکتی تھی کیا؟ تم سے تو اپنی اولاد کی تربیت نہ ہو سکی، انہوں نے تو اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا ہے اس کا۔ ان کا لہجہ پہلے پر ملال پھر آخر میں فقیہ ہو گیا۔ وہ تو خیال رکھیں گے ہی، اتنی جائیداد جو ہے اسی کے بلبوتے پر تو یہ سارے عیش ہو رہے ہیں۔ تم جو نہ سوچو وہ کم ہے سلمیٰ بیگم، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ بھیا بھابھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگی۔ افسوس بھرا لہجہ تھا ان کا، سب پتہ ہے مجھے، انہوں نے بات کاٹی تھی۔ آپ کا بزنس الیان کیوں سنبھالے ہوئے ہے اب تک، جبکہ وہ جاب بھی کر رہا ہے؟ اور برہان صرف جاب ہی کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں تو اس کو اب تک آپ کا بزنس سنبھال لینا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹا سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ساری دولت پر، بیچارہ بچہ۔ برہان سے اتنا لگاؤ، حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ حیرت سے بھویں اچکا کر وہ طنزیہ ہنسے تھے۔ کیسی حیرت؟ سارا پیسہ آپ ہی کا تو ہے اور وہ آپ کا بیٹا ہے، جب سب کھا جائیں گے تبھی ہوش آئے گا آپ کو۔ وہ بڑک اٹھی تھی۔ کیسا پیسہ، کیسی دولت؟ نہیں سلمیٰ بیگم، میرا تو ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے، میں تو ان کا احسان مند ہوں جو انہوں نے برہان کی پرورش کا ذمہ لے کر میرے اوپر احسان کیا، اسے تو میں مر کر بھی اتار نہیں سکتا۔ ہاں یہ سب کچھ برہان ہی کا ہے، لیکن اگر بھیا نے اس سے کچھ لیا بھی ہے تو وہ میرے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ میں ہی ساری زندگی کے لیے ان کا مقروض ہو گیا ہوں۔ ہاں برہان تو ان ہی کا بیٹا ہے، داماد بھی تو بیٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ چلیے آپ نے بھی خوب احسان کا بدلہ دیا، زندگی سنور گئی ان لوگوں کی تو۔ آگے بھی وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی، وہ بہت ہمت کر کے بے آواز پلٹ گئے تھے۔ پچھلے 3 دن سے وہ دیکھ رہا تھا ابا بالکل گم سے ہیں، پورا دن اسٹڈی میں گزار کر صرف کھانے کے وقت باہر آتے، خاموشی سے کھانا کھاتے اور پھر اندر۔ آج وہ اکتا کر ان کے پاس چلا آیا، وہ 3-4 فائلیں ٹیبل پر بکھرائے ان میں الجھے ہوئے تھے۔ ابا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا ان سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے فائلیں بند کر کے دراز میں ڈال دیں اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ابا؟ کچھ نہیں بیٹا۔ ایک دم ہی وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کیسے رہیں گے وہ اس کے بغیر؟ ان کا دل پانی ہونے لگا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے ابا؟ وہ وہیں کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ چونکا تھا۔ وہ فیصلہ میرے چاند جو میں کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کرنا ہے، وہ فیصلہ جو اس گھر کے لوگوں کو، تم کو، سب کو ناخوش کر دے گا، بلکہ شاید پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لے گا۔ وہ فیصلہ جس کے بارے میں 3 دن پہلے تک میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہے تھے۔ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں ابا؟ برہان کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آ گئے تھے۔ یہ تمہاری اماں جان کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی، ذرا بھیجو تو انہیں۔ انہوں نے جھک کر دراز کھول لی تھی۔ پھوپھو آئی ہوئی ہیں، ان کے پاس بیٹھی ہیں، میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا پھر رہنے دو، نہ جانے کیا ٹٹولنے لگے تھے وہ دراز میں۔ وہ باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے لاؤنج میں صوفے پر پھوپھو بیٹھی تھیں اور امیش ان کے سامنے نیچے کارپٹ پر۔ اماں جان پھوپھو کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھیں، وہ بھی وہیں آ کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ پھوپھو اپنی نت لے کر آئی تھی امیش کو دینے کے لیے، مگر اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہت بڑی ہے پھوپھو، اسے نت کے حجم پر اعتراض تھا۔ اتنی بڑی تو ہوتی ہے عام طور پر، اماں جان کو ہمیشہ اس کی زبان سے کوفت ہوتی تھی۔ تو پھوپھو آپ نے ہما بھابھی کو کیوں نہیں دی؟ اگلا سوال تیار تھا۔ وہ تو تمہاری اماں جان لے آئی تھیں، پھر یہ تو میں نے برہان کی دلہن کے لیے رکھی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی برہان کو دیکھ کر، جو اب بڑے غور سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ منہ پر رکھا ہوا کشن اب سر کے نیچے تھا۔ مگر برہان بھائی، میں تو یہ جتنی بڑی نت نہیں پہنوں گی، سادگی سے کہتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔ جہاں اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی، وہیں اماں جان کا دل چاہا کہ ایک زور کا جھانپڑ رسید کریں اسے، مگر بس جز بز ہو کر رہ گئیں۔ شاباش ہے بیٹے، پھوپھو بڑے زور سے ہنس پڑی تھی اس کی بات پر۔ اسے چپ نصیب نہیں ہے، آدمی ذرا سا لحاظ ہی کر لیتا ہے، مگر یہ تو نئی طرح کی ہیں۔ پہیے جتنی بڑی نہیں پہنوں گی، یہی دوں گی اور یہی پہنے گی تو۔ اب بول۔ وہ بری طرح چٹک گئی تھیں۔ دے دیجیے گا، پہن لوں گی۔ وہ اماں کے طرز تخاطب سے ڈر گئی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر بولتی ہے۔ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے مگر کیسے اور کیا بولنا چاہیے یہ نہ سیکھ سکی، اور کس سے، کس وقت، کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں یہ بھی نہیں سیکھا۔ برہان نے لقمہ دیا اور وہ اسے گھور کر رہ گئی، جواب دینے کی خواہش کے باوجود۔ نہیں خدیجہ، یہ تو مجھے بالکل اپنی طرح لگتی ہے، جو دل میں وہی زبان پر۔ کیا مجھے بھی تم ایسے ہی کوستی ہو؟ پھوپھو نے اپنے سے بھینج کر اماں سے گویا شکایت سی کی تھی۔ نہیں آپا، وہ ہڑبڑا کر رہ گئیں۔
لو اب ان کے سامنے میں اسے کچھ کہوں گی تو یہ اپنے دل پر لے لیں گی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گئیں۔ آپا میں تو کہہ رہی تھی کہ آدمی اپنی شادی کے ذکر ہی سے شرما جاتا ہے، مگر یہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بے حس ہے۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھیں، مگر مجھے یہ ڈرامے نہیں آتے۔ جھنجھلا کر اس نے اپنے آپ کو پھپھو کے شکنجے سے چھڑایا اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی، مگر دب سے بیٹھ گئی۔ آدھے سے زیادہ دوپٹہ برہان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دوپٹہ چھوڑیں میرا، جھٹکے سے دوپٹہ کھینچا تھا اس کے نیچے سے، حالانکہ وہ تو اٹھ ہی رہا تھا۔ جھٹکی آواز آئی اور دوپٹہ پھٹ گیا۔ صبر کر لیتی، اٹھی تو رہا تھا، پھٹ گیا۔ اس نے افسوس سے دوپٹے کو دیکھا۔ در حقیقت اسے سبز کارپیٹ پر ہم رنگ پھیلا ہوا دوپٹہ نظر نہیں آیا تھا، تو اس پر لیٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ تڑک کر بولی تھی اور لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ برہان تو شرمندہ ہوا ہی ہوا، خود اماں نے بھی سر تھام لیا، مگر پھپھو کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ یہ سب بالکل اچانک ہی ہوا تھا۔ ابا جان نے امش کا رشتہ اس سے ختم کر کے اسے چچا صاحب کے پاس جانے کو کہہ دیا تھا۔ ایسا دھماکہ انہوں نے کیا تھا جس سے در و دیوار ہل بھی گئے تھے، سب کچھ چکنا چور، ہر چیز ملیا میٹ۔ پانی پیتی اماں جان کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ امش زرد پڑتا چہرہ لیے بس ابا کو تکتی رہ گئی۔ علیان بھائی جو ابا کے بلانے پر ابھی ابھی برآمدے میں آئے تھے، وہی سیڑھیوں پر کھڑے رہ گئے تھے۔ ہما بھابھی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور وہ خود برہان احمد، وہ صرف ابا کو تکے جا رہا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی ان آنکھوں میں، ایک سوال تھا ان میں، کیا آپ امش سے میرا رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ کیا مجھے نکال سکتے ہیں اس گھر سے؟ میرا قصور کیا ہے؟ ایک التجا تھی ان میں، مجھے اپنے آپ سے الگ مت کریں ابا، مجھ سے میری زندگی چھین لیں مگر میرے خواب مت چھینیں۔ وہ رشتہ مت توڑیں جس نے مجھے اندھیری راتوں میں خواب دیکھنے سکھائے ہیں۔ جو دے دیا تھا وہ اب کیوں چھین رہے ہیں؟ کیوں ابا؟ سرخ چہرہ اور سرخ آنکھیں لیے وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ مضبوط قدموں سے اپنی اسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ تو یہی وہ فیصلہ تھا جو آپ کرنا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے دل ہی دل میں ابا سے سوال کیا تھا، اور امش پر ایک نگاہ ڈالتا جو ابھی تک ساکت بیٹھی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کیسے رہے گا ہم لوگوں کے بغیر؟ میں کیسے زندہ رہوں گی اس کے بغیر؟ تھوڑی دیر بعد اماں جان کھڑی تھی ان کے سامنے۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، وہ کیسا طعنہ دیا تھا انہوں نے، وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر اولاد سے بڑھ کر تو ہے۔ یاد ہے آپ نے اس ننھے سے فرشتے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ سمجھو اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز دی ہے، اللہ کا وہ تحفہ جسے میں نے سب سے بچا کر رکھا۔ آپ اسے یوں اس گھر سے نکال رہے ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ کیوں کیا ایسا فیصلہ آپ نے؟ اپنی بیٹی تک کی خوشیوں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ کیسے باپ ہیں آپ؟ جب یہ رشتہ توڑ ہی دینا تھا تو جوڑا کیوں تھا؟ بولیے۔ وہ لرزتے لہجے میں آنسوؤں کے ساتھ ان سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے، تم نے، بلکہ ہم دونوں نے مل کر اسے پالا تھا، مگر کیا ہم نے اس کی پرورش کسی صلے کے لیے کی تھی؟ پھر آج لوگ مجھ پر کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ مجھے کیوں طعنے مل رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ پیسہ بٹورنے کے لیے کیا ہے؟ امش کا رشتہ بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کہ گھر کی دولت گھر ہی میں رہے۔ برہان کی دولت میری ہی تو ہے۔ میں نے آج تک برہان کے پیسے کو اپنے اوپر حرام رکھا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خوب عیش کیے ہیں اس کی دولت سے۔ نہیں کروں گا میں امش کی شادی اس سے، چاہے میری بیٹی مر جائے، اور اگر امش کو بھی میری عزت کا کچھ پاس ہے تو وہ یہ سوال کبھی نہیں اٹھائے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے کبھی امتحان میں نہیں ڈالے گی، کبھی میرا مان نہیں توڑے گی۔ دروازے کے باہر کھڑی امش نے سب کچھ سنا اور روتے روتے چپ ہو گئی۔ مجھے آپ کی عزت اپنی خوشیوں سے کئی زیادہ عزیز ہے ابا۔ میں آپ سے نہ کبھی کوئی سوال کروں گی، نہ ہی آپ کو کسی امتحان میں ڈالوں گی۔ میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ اس نے حیرت انگیز سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں پونچھ لی تھیں۔ یہ تو وہ جان ہی گئی تھی کہ ان کے پندار کو کسی نے زبردست ٹھیس پہنچائی ہے، جو اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ساری زندگی بہت پھونک پھونک کر گزاری ہے، ہمیشہ سر اٹھا کر جیا ہوں، عزت و وقار سب سے پہلے، پھر باقی ہر چیز۔ اسی لیے سلمیٰ بیگم نے جو کچھ بھی کہا وہ سننے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھا کر سو جاؤں۔ جو ہم نہیں سوچتے وہ دوسرے کیسے سوچ لیتے ہیں۔ برہان جس کی پرورش کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اپنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ کل کو لوگ میرے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں کہ میں بن ماں کے بچے کو نہ پال سکا، قیامت کے دن انیکا میرا دامن نہ پکڑ سکے کہ میں نے برہان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ آج سلمیٰ بیگم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کل کوئی اور ہوگا، میں کس کس کا منہ بند کروں گا؟ میں جانتا ہوں میرا یہ فیصلہ مجھے میری پیاری بیٹی سے دور کر دے گا، مگر امش میری جان، میں تمہیں آنے والے زیادہ برے وقت سے بچانا چاہتا ہوں، سلمیٰ بیگم کی سازشوں سے، ان کے طعنوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ یہ فیصلہ کر کے زندہ رہ کر بھی مر گیا ہے۔ برہان میرے چاند، میری زندگی، کیسی بے یقینی تھی، تمہاری آنکھوں میں کتنے سوال تھے، تمہاری آنکھوں میں اگر کچھ دیر اور وہاں کھڑا رہتا تو شاید ٹوٹ جاتا۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر ہی سے نکال دیتا، تمہاری آنکھوں کے پہلے خواب کو چکنا چور کر دیتا جو تمہیں دے دیا تھا، اسے واپس چھین لیتا۔ میں نے سب سوال پڑھے تھے جو تمہاری آنکھوں میں تھے، مگر میں کیسے جواب دیتا؟ میں نہیں چاہتا تھا سلمیٰ بیگم کے بعد کوئی اور مجھ پر انگلیاں اٹھائے، میں نہیں چاہتا تھا وہی کچھ ہو جائے جو سلمیٰ بیگم چاہتی ہیں۔
دل میں بال آتے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے، مگر تمہارے باپ سے کم، مگر جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس میں اضافے کی خواہش بھی نہیں ہے مجھے، بیٹی کے ذریعے بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹے، مجھے اپنی عزت سب سے پیاری ہے۔ میں امیش کو تم سے بیاہ تو دوں، مگر مجھے میرے اندر سے کوئی روکتا ہے، آج نہیں تو کل تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں نے یہ سب کچھ کسی منصوبے کے تحت کیا تھا یا کسی صلے کی طلب میں۔ وہ کتنی دیر آنکھیں موندے بس سوچے چلے جا رہے تھے۔ وہ بہت دیر سے اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑا انہیں بے حس و حرکت بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں ملکجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تم اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ انہوں نے یکدم ہی آنکھیں کھول دی تھیں، اسے لگا جیسے ان کی آنکھیں نم ہوں۔ آنکھیں کھولے بغیر آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں، اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ ابا مجھے کیوں نکال رہے ہیں اس گھر سے؟ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ کس نے کہا میں تمہیں اس گھر سے نکال رہا ہوں؟ وہ یکدم ہی جیسے زمان و مکان سے بے خبر ہو گئے تھے۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں اس گھر سے چلا جاؤں۔ نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں کہا ہے۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ کیوں چلا جاؤں میں اپنے گھر سے؟ کبھی الیان بھائی کو کہا یہاں سے جانے کو؟ کتنا شکوہ تھا اس کے لہجے میں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، اس کی سرخ آنکھوں کو، بکھرے سے حلیے کو۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں اسی لیے، اور میں آپ کا کچھ بھی نہیں۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم بھی میرے بیٹے ہو، مگر اب عثمان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمہیں بھی اس کا سہارا بننا چاہیے۔ تمہاری بہنیں ہیں جنہیں تمہارے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ان کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ سب کچھ انہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ میں کیوں یاد آ رہا ہوں اب انہیں؟ میں نے بھی تو کبھی ان کا دامن تھاما تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے کیوں بھول گئے کہ وہ بھی کبھی مجھے اپنے پیچھے روتا بلکتا چھوڑ کر گئے تھے؟ ابا میں چھوٹا ضرور تھا مگر ناسمجھ نہیں تھا۔ وہ جیسے سسکا تھا۔ ابا کا دل بند ہونے لگا۔ تو تم اب اس سے بدلہ لوگے؟ بمشکل تمام وہ کہہ پائے، نہیں ابا، بس میں نے کبھی آپ کو چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں۔ اب وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا بھی تو اتنا بڑا پورشن ہے اس گھر میں، یہاں کیوں نہیں آ جاتے وہ؟ یہ سن لو، مجھے یہ سب کرنے کو عثمان نے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر کیا آپ کا دل بھر گیا ہے مجھ سے؟ اس کا لہجہ ٹوٹ گیا۔ یہ مت کہو، تم امانت کے طور پر میرے پاس تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں۔ وہ تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ سارے رشتے توڑ کر آپ اس بوجھ سے آزاد ہوں گے؟ میں بوجھ تھا آپ پر؟ وہ یکدم سے چیخ اٹھا۔ تو کون سنبھالتا تمہیں؟ وہ تمہارا باپ جو پیسہ کمانے کی دھن میں اتنا مگن تھا کہ اسے تم بھی بھول گئے تھے؟ یا تمہاری دوسری ماں جس نے تمہیں نوکروں پر ڈالا ہوا تھا؟ وہ بھی چیخ اٹھے تھے۔ تو پڑا رہنے دیتے مجھے وہیں پر؟ کیوں لائے تھے مجھے یہاں؟ کیوں دی اتنی محبت آپ نے مجھے؟ پل ہی جاتا میں کسی طرح، کیوں رحم کھایا مجھ پر؟ پالتے مجھے اسی طرح جس طرح لوگ دوسروں کی اولادوں کو پالتے ہیں؟ کیوں اولاد سے بڑھ کر مجھے چاہا کہ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے باپ آپ نہیں ہیں؟ مجھے اتنا کچھ دے کر اب کیوں چھین رہے ہیں سب کچھ؟ میں کیسے رہوں گا آپ لوگوں کے بغیر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ابا کے ہاتھ سرد ہونے لگے۔ اماں جان جو اتنی دیر سے آنسو ضبط کیے دروازے پر کھڑی تھی، تڑپ کر آگے بڑھی۔ اور اماں جان، آپ بھی نہیں چاہتی کہ میں اب اس گھر میں رہوں؟ شام تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، میرا سب کچھ آپ لوگ تھے، اب اچانک ابا مجھ سے یہ حق کیوں چھین لینا چاہتے ہیں؟ بولے، اماں مجھے بھول جائیں گی آپ؟ مجھے اس گھر سے نکال کر کے اپنے دل سے بھی نکال دیں گی آپ؟ وہ اماں جان کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ وہ گمسم سی کھڑی سے دیکھتی رہیں، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ رشتہ جو آپ نے مجھ سے جوڑا تھا وہ بھی ابا نے توڑ دیا۔ میں چلا تو جاؤں، مگر ابا نے تو واپسی کا راستہ ہی بند کر دیا ہے، ہر رشتہ توڑ کر۔ میں امیش کے سلسلے میں تمہیں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، تم اب جاؤ یہاں سے، یہ تمہارے سارے کاغذات ہیں۔ ابا بے قرار سے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا کی بے قراری، بے چین لہجہ، اس کے اندر گویا سکون سا اتر آیا۔ چاہتے تو آپ بھی وہ نہیں ابا جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ ٹھہر گیا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ میں نہیں جانتا کس نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن ابا کچھ تو ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی یوں ہی تو کسی کو قتل نہیں کر دیتا، وجہ تو ہوتی ہے نا۔ چلا جاتا ہوں میں، مگر اتنا تو بتا دیں، مجھے بھول جائیں گے آپ؟ کیا آج کے بعد اماں جان کو کبھی بھی میرے آنے کا انتظار نہیں ہوگا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ جیسے سب کچھ بھول گئی۔ میں تمہارا روز انتظار کروں گی، تم آ جاؤ گے کسی دن۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر وہ کمرے سے نکل گیا، کمرے سے ہی نہیں بلکہ اس گھر سے بھی سارے کاغذات ویسے ہی چھوڑ کر۔ کل رات سے کیسا سناٹا چھایا ہوا تھا، صبح سے شام ہو گئی تھی مگر یہ سناٹا جوں کا توں تھا۔ حسب معمول بھابی نے ٹیبل پر چائے لگا دی تھی اور سب بیٹھے ہوئے بھی تھے۔ ابا کی دائیں طرف والی کرسی پر الیان بھائی بڑی خاموشی سے بیٹھے چائے کے گھونٹ لے رہے تھے۔ ہما بھابی ابا کے کپ میں شکر ملا رہی تھیں۔ اماں جان اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ کو بالکل خاموش بیٹھی گورے جا رہی تھیں، اور خود وہ بالکل خاموش بیٹھی ٹیبل پر پڑے میٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ خاموشی میں ابا کی آواز گونجی تھی۔ وہ اماں جان سے کہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیاری سر اٹھایا تھا۔ ابا کی بائیں طرف والی کرسی خالی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اماں جان آہستہ آہستہ رونے لگی، اس کا دل بھی بھر آیا۔ جاتے ہوئے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابا کی باتیں سننے کے بعد ایسے کمرے میں بند ہوئی تھی کہ پھر ہما بھابی کے دروازہ بجانے پر ہی باہر نکلی تھی۔
ابا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور سر جھکا کر اپنی پیالی پر جھک گئے۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی کمرے میں موجود سناٹے کو توڑ گئی تھی۔ ہما بھابھی نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری طرف چچا صاحب تھے۔ خیریت معلوم کر کے انہوں نے ابا کو کارڈلیس لا کر تھما دیا۔ کیسے ہو عثمان؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو کل رات ہی سے ان کے فون کا یا ان کی آمد کے منتظر تھے، مگر اب اس وقت شام میں ان کا فون آیا تھا۔ ٹھیک ہوں بھیا، 3-4 دنوں سے آپ کی خیریت نہیں ملی، سوچا فون ہی کر لوں۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ ابا کے لہجے میں حیرت اتر آئی تھی۔ کل کے واقعے کا کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ ہاں سب خیریت ہے بھابی جان، بچے اور برہان تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے بیٹے کو کہیے کبھی ہمیں بھی اپنی شکل دکھا دیا کرے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم عثمان؟ ان کا دل انجانے خدشے کے تحت دھڑکنے لگا۔ وہ بڑی آہستگی سے اٹھ کر اسٹڈی کی طرف چل دیے۔ وہ وہاں نہیں تھا تو پھر کہاں چلا گیا؟ کیا ہو گیا بھیا؟ دوسری طرف وہ ٹھٹکے تھے ابا کے لہجے پر۔ برہان تمہاری طرف نہیں ہے؟ ان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ کب نکلا ہے؟ بھابھی اور بچے ساتھ ہیں یا اکیلا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ عثمان، الفاظ نے گویا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا بھیا، ٹھیک تو ہے برہان؟ وہ پوچھ رہے تھے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں۔ ہاں، ان سے بولا ہی نہ گیا۔ بھیا آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اس بار وہ چیخ اٹھے تھے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے لائن کاٹ دی۔ جب وہ عثمان کے ہاں بھی نہیں گیا تو کہاں گیا؟ کتنی دیر تک وہ یوں ہی سر تھامے بیٹھے رہے؟ ابھی عثمان آ کر ان سے سوال کریں گے تو انہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ لائن کاٹ کر کیا وہ ان سوالوں سے بچ گئے ہیں؟ وہ خوفزدہ سے ہو کر سوچے جا رہے تھے۔ سیڑھیوں پر سے کسی کے چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ عثمان ہی تھے جو اب دروازے پر کھڑے تھے۔ بھیا کہاں گیا برہان؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے اسے تمہارے پاس ہی بھیجا تھا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ مگر وہ میرے پاس نہیں آیا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے اسے کس طرح سے میرے گھر بھیج دیا؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ اس گھر سے کیوں نکال دیا آپ نے اسے؟ میں نے تو کبھی حق نہ جتایا تھا آپ پر۔ پھر میرے پاس کیوں بھیجا آپ نے؟ میرا تو کوئی حق ہی نہیں تھا اس پر۔ وہ تو بس آپ ہی کا بیٹا تھا بھیا۔ میرے پاس اسے آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا، مگر وہ اس محبت سے کیسے منہ موڑ لیتا جو آپ نے اسے دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھیا؟ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اولاد تو وہ تمہاری ہی ہے عثمان، بس میں چاہتا تھا کہ وہ اب تمہارا سہارا بنے۔ پھر امیش سے اس کا رشتہ کیوں توڑا آپ نے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہے تھے، گویا نیچے سے سب کچھ سن کر ہی اوپر آئے تھے۔ دیکھو عثمان، میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، اور نہ ہی میرا کوئی 25 سالہ منصوبہ تھا کہ پال پوس کر برہان کو بڑا کروں، پھر اپنی بیٹی سے شادی کر کے داماد کے پیسوں پر عیش کروں۔ میں نے کسی صلے کی آرزو میں اس کی پرورش نہیں کی تھی، سمجھے تم؟ وہ ایک دم چیخ اٹھے تھے اور ان کے الفاظ سن کر چچا صاحب گویا پتھر کے ہو گئے۔ آپ سے سلمہ نے کچھ کہا ہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں، ان کا لہجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ سب آپ سے کس نے کہا ہے؟ ایک دم ہی انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ بولیے بھیا، وہ پوچھ رہے تھے، انہیں جھنجھوڑ رہے تھے۔ یہ سب مت کرو عثمان۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ نہیں، میں اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے اصل بات نہیں بتائیں گے۔ ان کا لہجہ پختگی لیے ہوئے تھا۔ بولے بھیا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے مجبور مت کرو عثمان۔ ان کا لہجہ ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں، آپ مجھے سب کچھ بتائیں گے، مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو آپ کو برہان کی قسم۔ وہ بالکل اٹل تھے اپنے ارادوں میں۔ برہان، ان کی آواز لرز گئی تھی۔ میں نے اس دن سلمہ کی اور تمہاری باتیں سن لی تھی عثمان۔ وہ ایک دم سے رو پڑے تھے بتاتے بتاتے۔ عثمان کا دل محسوس گیا ان کی حالت دیکھ کر۔ جب سب کچھ سن ہی لیا تھا تو یہ بھی سن لیا ہوگا میں نے کیا کہا تھا۔ پھر بھی یقین نہیں آیا آپ کو؟ اس عورت کی باتیں آپ کے دل کو لگیں، جس نے جھوٹ بولا تھا، تنگ نظری دکھائی تھی اور جس نے آپ کا دفاع کیا۔ اس بھائی کی باتیں بھول گئی آپ کو؟ وہ نم آنکھیں لیے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ میں نے کسی صلے کے لیے تمہاری دولت کے حصول کے لیے اسے نہیں پالا تھا، اور خدا گواہ ہے وہ بزنس جو تم میرے حوالے کر کے گئے تھے، اس کی ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے میں نے۔ یہ سب کہہ کر مجھے ذلیل مت کیجیے بھیا۔ آپ نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے اور امیش سے اس کا رشتہ توڑ کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے امیش کے لیے اس نے آپا سے مجھے وہاں فون کروایا تھا کہ میں آپ سے بات کروں۔ میرے بیٹے کے دل کی خوشی بھی آپ نے چھین لی، اس لیے کہ لوگ آپ کو برا نہ کہیں، کہیں آپ پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ صرف ایک شخص سے ڈر کر آپ نے میرے بچے کی خوشی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں۔ آج سلمہ نے کہا ہے، کل کوئی اور کہہ دیتا، میں کس کس کو روکتا، کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھتا۔ وہ کہہ رہے تھے، سلمہ کو تو میں دیکھ لوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، نہ کوئی آپ کو کچھ کہتا، نہ ہی کسی کے منہ پر آپ کو ہاتھ رکھنا پڑتا۔ لوگوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، جو ڈرتا ہے سب اسی کو ڈراتے ہیں۔ تم سلمہ کو کچھ نہیں کہو گے، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے بھیا، آپ اسے تو بھول جائیے۔ عثمان، مجھے معاف کر دو بھیا، ایسی بات مت کریں، بس مجھے افسوس ہے کہ نہ میں آتا نہ یہ سب ہوتا۔ وہ بہت افسردہ تھے۔ کہاں ہوگا وہ؟ کہاں ڈھونڈوں میں اب اسے؟ ایک دم ہی 2 آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ کہکشاں گئی، وہ ستارے چلے گئے، تم کیا گئے کہ شب کے نظارے چلے گئے، ایسے ہوئے گم کہ صدا تک نہ سن سکے، ہم دشت غم میں ان کو پکارے چلے گئے۔
ابا، چچا صاحب اور علیان بھائی نے اس کو کہاں کہاں نہ تلاش کیا تھا، مگر وہ تو یوں گم ہو گیا جیسے شہر میں ہی نہ ہو۔ آفس بھی اس دن کے بعد سے نہ گیا تھا۔ گھر میں عجیب افسردگی سی چھائی رہتی تھی۔ اماں جان ایک طرف یا تو چپ چاپ بیٹھی رہتی یا پھر اس کے کمرے میں جا کر پہروں نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی۔ ہما بھابھی گھر کے کاموں میں مصروف، ابا نے اسٹڈی میں رہنا شروع کر دیا تھا اور اس نے خود کو پڑھائی میں بری طرح مصروف کر لیا تھا۔ ردا اور ندا چچی کے ساتھ واپس جا چکی تھی، جبکہ چچا کو کچھ عرصے بعد واپس جانا تھا، کیونکہ چچی کے بعد وہ اکیلے ہو گئے تھے۔ لہٰذا ابا نے اصرار کر کے انہیں اپنے پاس ہی بلوا لیا تھا۔ علیان بھائی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، چٹکلے چھوڑنے کی عادت وہ ساتھ ہی لے گیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو، بولا کرو۔ ایک دن ہما بھابھی نے گھر کی خاموشی سے گھبرا کر اسے ٹوکا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا، اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ دیکھو گھر میں کتنی خاموشی ہو گئی ہے، وہ اسے بولنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ تو میں کیا کروں، وہ بے دلی سے جواب دے کر اٹھ گئی۔ میرے بولنے سے گھر کی خاموشی تو دور ہو جائے گی، مگر دلوں کا سناٹا کون دور کرے گا؟ وہ تو ویسے ہی رہے گا۔ اس سناٹے کو کون توڑے گا؟ کون اس میں رونق بکھیرے گا؟ جس کے ہاتھ میں اس گھر کی خوشیاں اور رونقیں تھیں، وہ تو جانے کہاں کھو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا ٹھہر گیا۔ وہ وہی تھا، اس نے دوبارہ پھر سے بارہ اس سے دیکھا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ اس کو نظر بھر میں پہچان گئی تھی۔ وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نکلا تھا اور وہ وہیں موجود جوتوں کی دکان سے نکل رہی تھی، ساتھ مہوش بھی تھی۔ تب اس کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ایک لحظے کو وہ رک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ایک دم سے؟ آگے بڑھو، ہم راستے میں کھڑے ہیں۔ وہ اسے آواز دینے کو تھی کہ ایک دم سے مہوش کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر ہوش میں آ گئی۔ اگر پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تو؟ خوفزدہ ہو کر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ چلو بھائی، ہماری سڑک تھوڑی ہے، مہوش اسے ہلا رہی تھی۔ چلو۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیتی وہ پلٹ کر مہوش سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ رات صاحب کے سونے کے بعد وہ باہر ٹیرس پر چلی آئی۔ سبھی سو چکے تھے، بس اسٹڈی کی لائٹ روشن تھی۔ ابا بھی جاگ رہے تھے شاید۔ کیسی اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں، گویا پہچان ہی نہ رہا ہو۔ سر سپاٹ چہرہ، کیا تھا جو پکار لیتا؟ کیا رشتے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے اور دوپٹے میں کہیں جذب ہو گئے۔ مگر اس نے تو کوئی رشتہ نہیں توڑا تھا، سارے ناطے تو ان لوگوں نے اس سے توڑے تھے۔ کیوں؟ اس کا جواب ابا نے آج تک کسی کو نہیں دیا تھا، شاید دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جس دن چچا صاحب آئے تھے، اس دن سے رات کو اکثر اس نے انہیں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا انہیں۔ اس کا اکثر دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھے کیوں انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی جو میں وقت اس کو گھیرے رکھتی تھی۔ کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ تھا تو اس کی موجودگی اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب نہیں تھا تو لگتا تھا گھر کے ساتھ ساتھ دل بھی خالی ہو گیا ہو۔ کیا اس نے اسے اتنی جلدی بلا دیا تھا کہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا؟ اتنا ناپائیدار تھا اس کا اس سے رشتہ کہ گزرتے وقت کے ساتھ دھندلا گیا۔ میں نے آپ کو لمحہ لمحہ یاد رکھا ہے، پھر آپ کیوں اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ بے اختیار ہی رو پڑی تھی اور پھر روتی چلی گئی تھی۔ اماں جان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا، آنسوں میں تر چہرہ۔ اس کے جانے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ اماں جان، آج میں نے برہان بھائی کو دیکھا تھا مارکیٹ میں، وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ نہیں رکے، چلے گئے۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھر سے رو پڑی تھی۔ ان کا ہاتھ اس کے بالوں میں کپ کپا کر رہ گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے ہم سب کی محبتیں؟ کیسے رک جاتا وہ؟ کس رشتے سے رکتا؟ سارے ناطے تو ہم نے توڑ لیے ہیں اس سے۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ مگر کیوں اماں جان؟ یہ میں نہیں جانتی، اپنے باپ سے پوچھ لینا۔ اماں کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں، میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، کچھ تو ہوا ہوگا جو انہوں نے یہ سب کیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے آنسو صاف کر لیے۔ ابا نے سب کچھ سنا تھا اور ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو ملامت کی تھی۔ نہ امیش نے انہیں قصوروار ٹھہرایا تھا، نہ ہی برہان نے۔ دونوں ہی اپنی جگہ ٹوٹ گئے تھے، مگر انہیں الزام نہ دیا تھا۔ کیا تھا، لوگ چند دن باتیں کرتے پھر خاموش ہو جاتے، اور کون سا انہوں نے ایسا کام کیا تھا جس کے سبب ان پر لوگ انگلیاں اٹھاتے؟ وہ ڈر گئے تھے، صحیح کہا تھا چچا صاحب نے۔ وہ ایک عورت کی زبان سے ڈر گئے تھے اور کسی کو بتائے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا، غلط فیصلہ، جس کا بھگتان ان کے بچے بھگت رہے تھے، اور وہ خود اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ کہیں سے آ جاؤ برہان، تم سے معافی تو مانگ لوں میرے بیٹے۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ بالکل اچانک ہی ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ چچا صاحب اور علیان بھائی فوراً ہی انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، فوراً انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور اب وہ ICU میں تھے۔ امیش کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور اماں جان کا مانو دم ہی نکل گیا تھا۔ صرف ہما بھابھی ہی تھی جو سب کو سنبھالے ہوئی تھی۔ آج چھٹا دن تھا جب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، لہٰذا انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج ضد کر کے ان کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ چچا صاحب باہر ڈاکٹر سے باتیں کر رہے تھے ابا ہی کے متعلق۔ وہ وہیں ابا کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ابا نیند کے انجیکشن کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ وہ بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ برہان، ابا کی آواز بہت ہلکی سی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے ان کے قریب آئی۔ برہان نہیں آیا۔
آ جائیں گے ابا وہ، آنسو پی کر انہیں تسلی دی۔ کب آئے گا جب میں ہی نہیں رہوں گا؟ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ ایسی باتیں مت کریں ابا، اس کی آواز بھر آئی۔ تو مجھے معاف کر دینا امیش میری بیٹی۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا۔ ابا پلیز یہ سب مت کریں، میں کیوں آپ سے خفا ہونے لگی؟ مگر برہان تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے نا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم دونوں مل کر انہیں ڈھونڈیں گے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے لگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہاں سے لے آؤں میں آپ کو؟ اس نے بے بسی سے سوچا اور باہر نکل آئی۔ چچا صاحب کو دیکھنے اور باہر نکلتے ہی حیرت سے گویا پتھر سی ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں چپک کر اس نے سامنے دیکھا تھا، وہ چچا صاحب کے ساتھ ساتھ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ ڈھونڈ لیا میں نے اسے امیش، اسی کے دوست کے ذریعے دریافت ہوئی ہے اس کی۔ وہ چہک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب آ گئی۔ زرد لون کے سوٹ میں وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں رت جگہوں کی غمازی کر رہی تھیں۔ گھنی پلکیں چپکاتی وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نظریں موڑ لیں اس کے سلام کا جواب دے کر۔ بھیا سو رہے ہیں؟ چچا صاحب پوچھ رہے تھے۔ جی چچا صاحب، میں جاتا ہوں ان کے پاس، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ وہ پلٹے تھے۔ میں بھی چل رہا ہوں ابو آپ کے ساتھ۔ وہ بنا اس سے کوئی بات کیے ان کے پیچھے لپکا۔ مجھ سے کس بات پر ناراض ہیں؟ باری دل لیے وہ اس کے پیچھے ہی چل دی تھی۔ برہان، ابا کی آواز آئی۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ میں ہوں تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ آنکھوں میں آئی نمی بڑی مشکل سے اس نے پی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے تھے وہ۔ 6 مہینے پہلے والے ابا تو لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اب بھی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ ان پر جھکے جھکے پوچھ رہا تھا۔ میرے بچے، آنکھیں کھول دی تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر دائیں بائیں گرے تھے۔ کہاں چلا گیا تھا تو؟ وہ رو پڑے تھے۔ مجھے کہاں جانا تھا ابا؟ مجھے معاف کر دو برہان۔ ابا پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم بس مجھے معاف کر دو، یہ سب کریں گے نا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نہیں اب مت جانا کہیں۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ میں تمہیں اب کہیں جانے نہیں دوں گا، تم بس یہیں رہو گے اپنے ابا کے پاس۔ وہ رو سے دیے تھے اسے پیار کرتے کرتے۔ ابا گھر آ چکے تھے، ساتھ میں وہ بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے بھی دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا اور وہ الیان بھائی کے ساتھ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا۔ بھابھی مجھے بھی ناشتہ۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہما بھابھی الیان بھائی کے ناشتے کی ٹرے لے کر باہر نکل ہی رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی مگ میں چائے انڈیل رہی تھی، جھنجھلا کر اس کی طرف مڑی تھی۔ مجھ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں نظر نہیں آ رہی؟ بہت برا لہجہ تھا اس کا۔ ہما بھابھی مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئیں۔ شکریہ، میں خود لے لوں گا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر اس نے اس کے ہاتھ سے تھرمس لے لیا تھا چائے کا۔ وہ کیوں اس سے ناراض تھا اس کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سب جھوٹ تھا۔ اپنا مگ پٹک کر وہ وہیں ٹیبل کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، تپے تپے چہرے کے ساتھ۔ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا جو ہما بھابھی نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ ادھر ادھر نظر ڈال رہا تھا مگر ڈبل روٹی کا پیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عادت سے مجبور ہو کر پوچھ بیٹھی تھی۔ ڈبل روٹی ختم ہو گئی، صاف جواب دیا تھا۔ سامنے شیشے کے کیبنٹ سے نظر آتی ڈبل روٹی کے پیکٹ پر نظر جما کر۔ پھر کیا کھاؤں؟ اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ میرا سر، بری طرح جل گئی تھی وہ۔ بس کھانے کی فکر ہے۔ گہرا سانس لے کر کیبنٹ سے پیکٹ نکالا اور کرسی کھینچ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑے سکون سے سلیس پر مکھن پھیلانے لگا۔ وہ تب کر اٹھ گئی وہاں سے۔ سنو، وہ جاتے جاتے رک گئی۔ تم نے بتایا نہیں ہما بھابھی نے کیا کہا تھا؟ بڑا سرسری سا انداز تھا اس کا۔ کوئی فائدہ نہیں، غلط کہا تھا انہوں نے۔ اس کا منہ سوج گیا تھا۔ مگر کہا کیا تھا؟ اب اس کے اندر تجسس بیدار ہونے لگا۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ سوجے ہوئے منہ کے ساتھ بڑی سادگی سے بتایا۔ وہ تو نہ بتاتی مگر مسئلہ یہی تھا کہ بات پیٹ پہ رکتی ہی نہیں تھی۔ طبیعت خراب ہو جاتی تھی جب تک متعلقہ شخص کو بتا نہ دیتی۔ افاقہ ناممکن تھا۔ چھری برہان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ سر اٹھا کر بے اختیار ہی سے دیکھا۔ پیازی کاٹن کے سوٹ میں نک سک سے درست، غالباً وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ پھولا وہ منہ، نہ کوئی رنگ، نہ اپنے جملے کی سنگینی کا احساس، نہ اگلے بندے پر اپنے جملے سے پڑنے والے اثرات کی پرواہ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ چھری ہاتھ سے رکھ کر اب وہ مسکراہٹ روکتا اسے بڑے آرام سے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس نے پھر دوہرا دیا تھا۔ تمہیں ہے؟ سرسری سا انداز۔ مجھے تو ہے، بڑے اطمینان سے بولی تھی وہ۔ ادھر اس کی مسکراہٹ قابو سے باہر ہوئی، ادھر اسے احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کو چہرہ سرخ ہوا تھا، پھر نارمل۔ تبھی اس دن مجھے دیکھ کر یوں بھاگی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی اس کی وجہ ناراضی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا برہان بھائی؟ وہ کھڑے سے بیٹھ گئی تھی۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ آپ خود ہی نہیں رکے تھے مجھے دیکھ کر۔ پھر اگر میں آواز دے بھی لیتی تو کیا پتہ آپ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے۔ اچھا خاصا تماشا بن جاتا بھرے بازار میں۔ دیکھا تو ایسے ہی تھا جیسے جانتے ہی نہیں ہوں۔ وہ اس سے زیادہ ناراض تھی۔ جب تم سے ہر رشتہ توڑ لیا گیا تھا تو پھر یہی کرنا تھا امیش، ورنہ بہت مشکل تھا تمہیں دیکھ کر یوں پلٹ جانا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ پتہ نہیں کیوں بے اختیار ہی امیش کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارے آنسو تمہاری آنکھوں میں؟ دوسرے ہی لمحے چہرے پر شرارت لیے وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں میری آنکھیں پتھر کی ہیں کیا؟ ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ دوسرے ہی لمحے مسکرا دی تھی۔ پلکوں پر چمکتے ستارے اور ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ۔ کیسا دھوپ چھاؤں کا سا منظر تھا۔ وہ بس مسکرا دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔